General Sharif, thank you so much for a comprehensive briefing on Balochistan in particular, especially highlighting the women issue, how they're manipulated. I hope we all take this up as a national cause to protect them. But my main question is کہ آپ نے کہا کہ ایز اسٹیک ہولڈرز سیکیورٹی کے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی, دس از سم تھنگ دیٹ وی تھنک کہ اس پہ بات ہونی چاہیے پبلک میں. میں نے اتنے عرصے سے ہم یہ کور کر رہے ہیں سب لوگ, اسپیشلی آفٹر 2014 جو آپریشنز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یو آر ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ وزیرستان ہو, چاہے کراچی آپریشن ہو, چاہے بلوچستان ہو. ایوری ٹائم آئی ہیو کم ٹو گون ٹو کور دس, وی ہیو بین ٹولڈ ون تھنگ کنسسٹنٹلی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہ سب کلیئر کر کے دیتے ہیں, ہم ریڈی ہیں یہ سب کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کی لوکل گورنمنٹ نہیں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. جو ہم 13 پوائنٹس کی بات کریں وہ بننے سے پہلے سے وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں. سو ہاؤ مینی ٹائمز, I know in the military they say you cannot reinforce failure. How many times will you'll go on doing this again and again? اگر پھر انہوں نے یہی کرنا ہے, آپ کو پھر جا کے کلیئر کرنا ہے, اینڈ واٹ از دا شیورٹی کہ آپ کے صوبے بننے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چھوٹے یونٹس میں بھی مین کرکس آف پرابلم تو وہی رہے گا. اگر کرمنل نیکسس ہے ود دس کرمنل پولیٹیکل نیکسس, سو وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو جائے گا. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ دس ول سالو دس اسینشیل پرابلم آف سیکورٹی؟ تھینک یو. دیکھیں مین بات یہ ہے کہ بڑا آپ کا ایک لاجیکل سوال ہے کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے. آپ یہ جنگ دہشت گردی کی پچھلے 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, اینڈ دی پرابلمز دیٹ وی آر ہائی لائٹنگ ٹوڈے, موسٹ آف دیز پرابلمز وی ہیو بین ہائی لائٹنگ فرام دس پوڈیم اینڈ فرام ادر جگہوں سے انہی طرح کے پرابلمس پہ ہائی لائٹ ہوتی رہی. میرا آپ اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جنگ آپ کی سروائیول کی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ If your survival is threatened, will you stop fighting? Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored, enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. کیونکہ ہم نے اس کو جج کرنا ہے نا, اینڈ اگر کہیں پرابلم ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے آپ کو جب بھی بتایا دی کائنیٹکس پارٹ, وی آر گریجولی ایوری ڈے امپروونگ. ہماری ریچ بڑھ رہی ہے, ہماری دسترس بڑھ رہی ہے, ہماری انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارے ریزلٹس امپروو ہو رہے ہیں, اینڈ وی ہیو اے کلیئر پاتھ فارورڈ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہم آپ کو پبلکلی بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کر رہے ہیں, یہ اسٹرکچرل وائز کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کر رہے ہیں. کچھ چیزیں نہیں بھی بتا سکتے, نہیں بتاتے. سو وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر کیا کرنا ہے. دی سیکنڈ از کہ اب یہ بھی ہم آپ کو بتاتے آتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے. اب اس کے کئی طریقوں سے لوگوں نے ڈیفائن, کبھی کہتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیز ٹو کم, اور ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور تمام مکتبہ فکر نے مل کے اس کو لڑنا ہے. اس پہ بھی سب کی رائے. اب اس کے لیے ایک رستہ بنا ہوا ہے, اینڈ دی کیپیسٹی اینڈ دیٹ گورننس کے ایشوز ہیں. اس کا جو بنیادی ہے دیٹ از بیٹر ایڈمنسٹریشن گورننس. اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. Yes, a lot of work is being done. Now that governance کے ایشوز پہ کچھ کام کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی بلوچستان میں, بی ایس ڈی آئی کے ذریعے, بی ایس ڈی پی کے ذریعے, کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے بھی, انگیجمنٹس کے ذریعے بھی, اینڈ دیٹ از ایکچوئل ورک دیٹ از بینگ ڈن. اور اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا آپ اسے بہتر کریں گے تو اس سے خالی آپ کو سیکورٹی میں ڈیویڈنڈ ملے گا یا باقی ڈومینس میں ملے گا؟ نہیں, باقی جگہوں میں ملے گا. بیکاز گورننس از این اوور آرچنگ تھنگ. اس کا سیکورٹی بھی فرق پڑے گا, اس کا اکانومی بھی فرق پڑے گا, اس کا ڈپلومیسی بھی فرق پڑے گا, اس کی آپ کی دنیا میں جو مقام ہے اس میں بھی فرق پڑے گا, بہت سی چیزوں میں فرق پڑے گا. اس کے آپ نے جو بات کی اپنا حسن ایوب نے, اس کے اندر آپ کی جو جوان ہے, جو نوجوان نسل ہے, اس کے اندر اگر کوئی اگر کوئی کنفیوژنس ہیں یا اس کو اپنے فیوچر میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو اس میں ہی کلیئرٹی نظر گئی کہ ہاں یار یہ طریقے سے جو ہے نا ویل بی ایبل ٹو ریزالو سرٹن ایشوز. اب وہ گورننس یا ایڈمنسٹریٹو اسے ریسیٹ کہہ دیں, بہتر ایڈمنسٹریشن کہہ دیں, اس کو کیسے کرنا ہے اس پہ میں نے کہا کہ ایک ذاتی رائے جو سی ہے
وہ وزیر داخلہ صاحب نے دی ہے, اینڈ دیٹ از فرام ہز پوزیشن آف which position of information and what his understanding is. ہماری رائے, میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ہماری رائے یہ کہ دیر از اے نیڈ فار بیٹر گورننس, اینڈ یہ رائے جو سی ہے آج نہیں ہے, یہ رائے ہماری, آپ ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں. اینڈ فار دیٹ گورننس ہیز ٹو امپروو. اس کو کیسے کرنا ہے, دیٹ از ٹو بی ڈن بائی دی پولیٹیکل پارٹیز, دی پالیٹیشنس. اور یہ ان کی بھی ڈیزائر ہے, جینوئن ڈیزائر ہوتی ہے ان کی بھی, کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اگر بیٹر گورننس ہے, اس کا سب سے پہلا فائدہ تو پالیٹیشین کو ہی ملے گا نا. اس کا ووٹر ہے, ہی ول بی ہیپی. دی گورننس ہو ڈزنٹ نیڈ اٹ. رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہی نیڈس بیٹر گورننس. ٹھیک ہے, آل آف اس نیڈ اٹ. تو کس کو نہیں چاہیے, اس کا فائدہ اس کے سب سے زیادہ ثمرات تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہی لیں گے. اب اس کے لیے کیا آپ کو اے کرنا ہے, بی کرنا ہے, سی کرنا ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے, دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈلیور نہیں کر رہا, باوجود کہ تمام بڑی سنسیریٹی سے, بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے, بڑی سنرجی سے لگتے ہیں اور کرتے ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان انہی پالیٹیشنز نے بنایا نا, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے, اس میں ہم بھی تھے, باقی تھے. ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی انہوں نے بنایا نا, ویژن عزم استحکام بھی انہوں نے بنایا نا. اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں حل. دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ. وی نیڈ ٹو ٹرسٹ آر پولیٹیکل پارٹیز, وی نیڈ ٹو ٹرسٹ آر پولیٹیکل سسٹم, وی نیڈ ٹو ٹرسٹ آر کانسٹیٹیوشن, اینڈ وی ول ان شاء اللہ فائنڈ اے وے, بیکاز اے نیڈ ہیز بی از دیئر. اب وہ نیڈ کو جو ہے سامنے لایا گیا, صرف اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی, عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. سر, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا اگر آپ دیں, کہ جو غزہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اس میں اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ہے اور مین, لیکن اس میں جو نریندر مودی اور انڈیا, اس کا ہاتھ سامنے آیا ہے کہ وہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, اور 2023 سے اب تک ہزاروں کھیپیں وہاں گئی ہیں اور وہ استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بھی ہے, اور ہمارے جذبات اور ساری چیزیں اس میں بہت زیادہ ہم انوالومنٹ بھی ہے. تو اس معاملے پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, ایمنسٹی کی 2 رپورٹس, ایک ہے رپورٹ جو کہ آئی تھی وہ ہسپتال کے بارے میں, آپ اس کا پوچھ رہے ہیں؟ جو افغانستان والے, ہاں, نو سر, وہ بھی ہے اس میں, لیکن میں نے کہا جو بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو چلیں, اس پر غزہ کا اہم معاملہ ہے. اور انڈیا کی جو آج آئی ہے رپورٹ, یہ اس میں یہ آیا کہ جو انڈیا کی طرف سے جو ان کی کمپنیز ہیں بہت ساری, وہ اکوپمنٹ, جو ڈیفینس مٹیریلز, جو ویپنز, جو اسلحہ, وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں. دیکھیں آئی ول ٹاک اباؤٹ لٹل بٹ اباؤٹ دا بوتھ آف دیم, بیکاز جو آپ کی اپنے غزہ کے اوپر بات کی, آئی تھنک موفا ول بی ان بیٹر پوزیشن. اٹ از این انٹرسٹیٹ میٹرز جو کہ وہ اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں. میں اور آپ تو ایک کین آبزرور کے طور پہ ویسے ہی پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنائمنس سونسی ہے, وہ مدر لینڈ فادر لینڈ بھی آپ نے سن لیا تھا. تو ایسی کوئی, یعنی کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو حیران کرے کہ وہ کرے گی. بٹ دی فرسٹ ون از آئی تھنک مور امپورٹنٹ, دیٹ کنسرنز اس, بیکاز دیر ونس دے سے کہ جی یہ جو ہے وہ ہسپتال تھا کوئی جس کو کیا گیا تھا کابل کے اندر. کیونکہ پاکستان کا دیکھیں نا, جو ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا, اٹس سٹیزنز لائف, آنر اینڈ پراپرٹی فرام دس terrorism which is being sheltered, which is being abetted, and which is being supported from terrorist sanctuaries and support structures over there. تو اس کے اگینسٹ فیبرری 2026 اس سال سے آپریشن غزو الحق جاری ہے, کیا گیا ہے, جو الحمدللہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اس کا جو مقصد ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے, بیکاز وہ جو رپورٹ ہے دیٹ از ٹرائنگ ٹو کریٹ سم کنفیوژنس, بٹ وی in this largest کیا کہتے ہیں purpose of this operation غزو الحق, that is purely counter terrorism.